حضرت عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ کا پورا نام حضرت نصیبہ بنت کعب رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ ان کا شمار ان عظیم صحابیہ میں سے ہے جو اسلام کے ابتدائی دنوں میں مسلمان ہوئی۔ وہ اس وقت اسلام کا نام لیوا میں شامل ہوئی جب اسلام کا نام لینا مصیبتوں کو دعوت دینے کے برابر تھا۔ حضرت نصیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ فضیلت بھی حاصل ہے کہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت نصیبہ کے لیے دعا فرمائی کہ اللہ ان کو جنت میں میرا رفیق بنا دے۔ حضرت نصیبہ کا تعلق مدینہ منورہ کے قبیلے بنو نجار سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پردادی کا تعلق بھی قبیلہ بنو نجار سے تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قبیلے کو عزیز رکھتے تھے۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں انصار کے کسی گھرانے میں شامل ہوتا تو بنو نجار میں شامل ہوتا۔ حضرت عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت بہادر خاتون تھی۔ آپ نے کئی غزوات میں حصہ لیا۔ غزوہ احد میں حضرت عمارہ نے بے شمار شجاعت کا مظاہرہ کیا۔ اس جنگ میں چند مسلمانوں کی غلطی سے فائدہ اٹھا کر کفار نے مسلمانوں پر زبردست حملہ کر دیا۔ حضرت عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہی تھی۔ آپ پیاسے مجاہدین کو پانی پلا رہی تھی، زخمیوں کی مرہم پٹی کر رہی تھی۔ کوئی تیر تلوار یا نیزہ گر جاتا تو اٹھا کر مجاہدین کو تھما دیتی تھی۔ حضرت عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بھانجی حضرت سعد کو اس جنگ کا حال کچھ اس طرح سنایا کہ جب مسلمان کفار کے حملے کی وجہ سے پیچھے ہٹتے تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھ گئی۔ میں اپنی تلوار سے ہر اس شخص پر حملہ کرتی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نقصان پہنچانے کے لیے آگے بڑھتا۔ کبھی اپنی کمان سے تیر چلاتی جہاں تک کہ میں زخمی ہو گئی۔ حضرت سعد فرماتی ہے کہ میں نے اپنی خالہ کے کندھے پر زخم کا گہرا نشان دیکھا۔ عمارہ نے ایک اور مقام پر اسی جنگ کا حال اس طرح بیان فرمایا، میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد 10-12 افراد رہ گئے تھے۔ میں میرے شوہر اور بیٹے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہونے والے حملوں کو روک رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بخیر ڈھال کے دیکھا تو ایک اور صحابی سے فرمایا، تم اپنی ڈھال اسے دے دو جو ابھی جنگ کا ارادہ رکھتی ہے۔ میں نے وہ ڈھال لے لی۔ ایک کافر گھڑ سوار نے مجھ پر تلوار سے وار کیا۔ میں نے ڈھال آگے کر دی، پھر میں نے اس کے گھوڑے کے ٹخنوں کے قریب چوٹ لگائی۔ وہ اپنی پیٹھ کے بل گرا۔ یہ دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے بیٹے کو آواز دی کہ اپنی ماں کو دیکھو۔ وہ فوراً آیا۔ ہم دونوں ماں بیٹے نے مل کر اس گھڑ سوار کو ہلاک کر دیا۔ اسی جنگ میں حضرت عمارہ کے ایک صاحبزادے عبداللہ کا بازو زخمی ہو گیا۔ حضرت عمارہ نے پہلے سے تیار شدہ پٹیاں زخم پر باندھ دی۔ پھر انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا، اٹھو میرے بیٹے، جنگ میں شریک ہو کر کفار پر وار کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر بہت خوش ہوئے اور فرمایا، اے عمارہ، تم جیسی ہمت اور طاقت کون رکھتا ہے؟ حضرت عمارہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بتایا کہ میرے بیٹے کو کس مشرک نے زخمی کیا ہے۔ میں نے بڑھ کر اس کی پنڈلی پر زوردار وار کیا، وہ زمین پر گر پڑا۔ میں نے اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر اس مشرک کا خاتمہ کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے نصیبہ، تم نے اپنے بیٹے کا بدلہ لے لیا۔ حضرت عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ نے غزوہ احد میں 12 کفار کو زخمی کیا اور خود انہی اس جنگ میں 13 زخم آئے۔ کندھے کے زخم کا علاج سال بھر جاری رہا۔ اس کے بعد ایک اور جنگ کا موقع آیا۔ حضرت عمارہ
اس جنگ میں شرکت کے لیے نکل آئیں، لیکن کندھے کے زخم سے خون بہنے لگا اور آپ بے ہوش ہو گئی، اس لیے میدان جنگ تک نہ پہنچ سکی۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا نے غزوہ خندق میں بھی شرکت کی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا اس جنگ میں دشمنوں پر کڑی نظر رکھتی تھی اور مسلمانوں کو کھانے پینے کا سامان پہنچانے کا انتظام کرتی تھی۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا صلح حدیبیہ کے موقع پہ بھی موجود تھی، جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک درخت کے نیچے تمام صحابہ سے بیعت لی جو بیعت رضوان کہلاتی ہے، تو ان صحابہ میں حضرت ام عمارہ بھی شامل تھیں۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا غزوہ حنین اور غزوہ خیبر میں بھی شریک ہوئیں۔ آپ نے دشمنوں کی سازشوں پر نظر رکھی، مجاہدین کو کھانا پینے کی اشیاء فراہم کی اور زخمیوں کو طبی امداد دی۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فتح مکہ کا یادگار دن بھی دیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے آخری دنوں میں ایک شخص نے نبی ہونے کا جھوٹا دعویٰ کیا۔ اس کا نام مسیلمہ تھا۔ اس کو مسیلمہ کذاب کہا جانے لگا، یعنی مسلمہ جھوٹا۔ اس نے ایک بڑی فوج کو بھی تیار کیا۔ اس کو سمجھانے اور دین کی دعوت دینے کے لیے جن صحابی کا انتخاب کیا گیا تھا وہ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بیٹے حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ وہ مسلمہ کے پاس گئے، اس کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن اس ظالم نے حضرت حبیب رضی اللہ تعالی عنہ پر تلوار سے وار کرنے شروع کر دیے اور ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان کو شہید کر دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے تو انہوں نے مسلمہ کذاب اور اس کی فوج سے لڑنے کے لیے ایک لشکر روانہ کیا۔ اس لشکر کے سربراہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی اپنے دوسرے بیٹے حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اس لشکر میں شامل ہوئی۔ حمامہ کے مقام پر زبردست جنگ ہوئی۔ مسلمہ کی فوج نے سخت مقابلہ کیا، لیکن آخر وہ پیچھے ہٹتے ہٹتے مسلمہ کے ایک باغ میں داخل ہو گئی۔ یہ ایک باغ قلعے کی طرح تھا۔ مسلمہ کے لوگوں نے قلعے کا دروازہ بند کر لیا، لیکن ایک صحابی نے دیوار پھاند کر قلعے کا دروازہ کھول دیا اور مسلمانوں کی فوج اندر داخل ہو گئی۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میرا ارادہ تھا کہ مسلمہ کو قتل کروں۔ میں قلعے کے اندر چلی گئی، اچانک مسلمہ کے ایک حمایتی نے مجھ پر وار کیا جس سے میرا ایک ہاتھ کٹ گیا۔ میں پھر بھی آگے بڑھتی گئی۔ جب میں نے مسلمہ کے پاس پہنچی تو میرا بیٹا خون لگی ہوئی تلوار مسلمہ کے کپڑوں سے صاف کر رہا تھا۔ میں نے پوچھا، کیا اس کو تم نے قتل کیا ہے؟ بیٹے نے کہا، ہاں۔ یہ سنتے ہی میں نے شکر کا سجدہ ادا کیا۔ دیگر روایات میں بتایا گیا ہے کہ حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمہ پر اپنا خاص نیزہ پھینکا تھا اور حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے تلوار سے وار کیا تھا۔ اس جنگ کے بعد حضرت خالد بن ولید نے بڑی توجہ سے حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ کا علاج کروایا۔ ان کے زخم تو اچھے ہو گئے، لیکن ایک ہاتھ کلائی کے پاس سے کٹ چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس بہادر صحابیہ پر اپنی رحمت نازل فرمائے اور ان کے صدقے ہماری